بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ جو طیب اردگان اور ملیشیا کے مہاتیر محمد کے حوالے سے ہمارے میڈیا نے بہت زیادہ کیمپین چلائی ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم نے بہت بڑا یو ٹرن لے لیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ دونوں ملک ناراض ہو گئے ہیں۔ رات کو میں نے آپ کو مہاتیر محمد کے حوالے سے بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے اور انہوں نے خود رابطہ بھی کیا کنگ سلمان کے ساتھ، اور پرائم منسٹر عمران خان نے بھی انہیں خود کیونکہ ڈائریکٹ فون کیا تھا، اور 20-25 سال سے یہ لوگ دوست ہیں، آپس میں ذاتی حیثیت میں دوست بھی ہیں۔ تو پرائم منسٹر نے اپنی بات آسانی سے ایکسپلین کر دی تھی ملیشیا کے وزیر اعظم کو۔ بات رہ گئی تھی ترکی کے پریزیڈنٹ کی کہ ان کو صرف فون پہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے پرائم منسٹر پھر جنیوا کانفرنس میں سائٹ پہ ان سے ملے تھے، ملاقات کی تھی۔ ترکی کے پریزیڈنٹ نے میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے، میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی ہے صاف الفاظ میں، وزیر اعظم عمران خان نے ہمیں نہ آنے کی معقول وجہ بتا دی ہے، معقول وجہ، اور میں فروری میں پاکستان آ رہا ہوں اور پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات مزید اچھے ہونے جا رہے ہیں فیوچر میں۔ یہ ترکی نے، اب سمجھ لیں کہ کھل کے بات کر دی ہے، ترکی کے پریزیڈنٹ نے کھل کے بات کر دی ہے، اور سارا پروپیگنڈا جو میڈیا پہ ہو رہا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے۔ ملیشیا نے بھی کیٹیگوریکلی اپنی پریس ریلیز میں کہا کہ میڈیا پہ غلط رپورٹ کیا جا رہا تھا بہت کچھ، جس میں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ OIC کو ریپلیس کرنے جا رہی ہے، یہ اس کی وجہ سے بھی غلط فہمیاں پیدا ہوئی، جس میں پاکستانی میڈیا پیش تھا۔ اب پاکستانی میڈیا پیش ہے کہ کسی طریقے سے ترکی سے بھی حالات خراب ہو جائیں پاکستان کے، اور مسلسل پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ جیو نیوز خصوصاً جو ٹویٹ پر ٹویٹ کیے جا رہا تھا، تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ ملیشیا اور ترکی سے ہمیشہ کے لیے ہماری ڈیورس ہو گئی ہے اور ان ملکوں سے ہمارے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یس، حالات آئیڈیل نہیں ہیں، اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، حالات آئیڈیل نہیں ہیں۔ پرائم منسٹر نے اپنی مجبوری یا جو بھی وجوہات تھیں وہ ساری بتائیں، ملیشیا کو بھی سمجھ آیا، ترکی کو بھی۔ دیکھیں اس ٹائم ریسنٹ جو جھٹکا لگا تھا، ترکی ابھی تک اس سے پوری طرح سنبھلا نہیں ہے، جو ان کی کرنسی ڈیویلیو ہوئی تھی، جو ان کی معیشت کو ایک امریکہ نے بڑا جھٹکا دیا تھا، ابھی تک ترکی اس سے سنبھلا نہیں ہے۔ اور ملیشیا کو کہ پاکستان سے تو بڑی معیشت ہے کافی، لیکن اتنے لیول پہ نہیں ہے کہ جس طرح ہماری باقی عرب ممالک، اور جس طرح ہمارے تعلقات، اور جس طرح تیل، اور ہمیں ابھی مدد چاہیے کیونکہ ہماری اکانومی ابھی بڑی مشکل سے لائف اینڈ ڈیتھ کی سچویشن سے نکل کے آئی ہے، ابھی ناتواں ہے، پھر بھی پوری طرح سے صحت مند نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو گئے ہیں، لیکن ہم پیروں پہ کھڑے ہونے کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ کو سمجھنی ہے کہ آزاد پالیسیز بنانے کے لیے 100%، جب آپ کو کسی ملک کی ضرورت نہ ہو، نمبر 1 یہ پوائنٹ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن اس معاملے میں یہ امپورٹنٹ پوائنٹ نہیں ہے، لیکن اوور آل یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ کو اپنی 100% آزاد پالیسیز بنانی ہے تو اس کے لیے آپ کی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا۔ آپ کسی ملک سے بھیک نہ مانگ رہے ہوں، قرضہ نہ لے رہے ہوں، اور اس حال میں 72 سالوں میں پہنچانے والا عمران خان نہیں ہے۔ 100 ارب ڈالر کے قرضے عمران خان نے نہیں چڑھائے بیرونی، 30,000 ارب کے ٹوٹل قرضے عمران خان نے نہیں چڑھائے پاکستان پہ۔ اس کو سمجھنا ہے آپ نے کہ آج ہمیں پرانے قرضے اتارنے کے لیے اور پرانے قرضوں پہ سود دینے کے لیے مزید قرضے لینے پڑ رہے ہیں۔ یہ تو میں نے اوور آل بات کر دی، لیکن اس سچویشن میں عمران خان نے جو پوائنٹ رکھا ہے آگے دونوں سربراہان کے سامنے، وہ یہ رکھا ہے کہ دیکھیں ہم تو امہ کو جوڑنا چاہ رہے ہیں، اور اگر سعودی عرب، UAE، بحرین اور اس طرح کے ممالک اگر باہر رہ جائیں گے اور وہ اپنے آپ کو مائنس ہوا محسوس کریں گے، لیفٹ اوور محسوس کریں گے، لیفٹ آؤٹ محسوس کریں گے، اس سے پھر اور زیادہ امہ تقسیم ہوگی، تو وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس تنظیم سے۔ اور یہ بات سمجھ آ گئی ہے ملیشیا کے وزیر اعظم کو بھی، جنہوں نے اس بات کے بعد، وزیر اعظم کے فون کے بعد کنگ سلمان کو فون کیا، ان سے بات کرنے کی، کلیئر کرنے کی کوشش کی کہ ہم OIC کو ریپلیس نہیں کر رہے، ہم تو یہاں کچھ مشورہ کرنا چاہتے تھے جو بعد میں ہم OIC میں لے کے آتے۔ اور ترکی کے پریزیڈنٹ آبویسلی وہ ذرا بڑی شخصیت ہیں، زیادہ ورلڈ لیول پہ ان کی زیادہ سے ہے، وہ تو امریکہ سے بھی ٹکر لے لیتے ہیں ان سے، پھر کیونکہ خود مل کے وزیر اعظم نے بتایا، ساری صورتحال واضح کی کہ یہ پاکستان کے مسائل ہیں، پاکستان کے اندر ایسے کیسز چل رہے ہیں، میرے لیے اندر بکھیڑے اتنے بنے ہوئے ہیں کہ میں ملک سے باہر زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، اور اس طرح کی اور کچھ باتیں کر کے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ امہ کی تقسیم ہونے کا بھی ہے۔ اوور آل سارا سیناریو، کیونکہ ترکی ہمیں ہمیشہ کلوزلی دیکھتا ہے، میں نے جب ترکی وزٹ کیا تھا وہاں کے لوگوں میں بھی پاکستانیوں کے لیے بڑی محبت ہے، یہ میں نے پہلی بار کسی ملک میں محسوس کیا کہ آپ بتائیں آپ پاکستانی ہیں تو آپ کو مطلب خوشی سے ویلکم کرتے ہیں، آپ سے ہاتھ ملائیں گے تو گرم جوشی سے ہاتھ ملائیں گے، آپ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے چاہیں، آپ کو کہیں گے پاکستانی، زیادہ اچھے طریقے سے آپ کو سرو کیا جائے گا، زیادہ آپ کی
खिदमत फ्री भी इवन दे दी जाएंगी, खाने पीने में एक्स्ट्रा चीजें ला के दे देंगे आपको। तो इसलिए हमारे तुर्की से जो ताल्लुकात हैं इंशाल्लाह ताला वो पीपल टू पीपल भी हैं, वो कभी खराब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। और तैयब एर्दोगान के अपने इस बयान के बाद अब मामला बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। सब समझते हैं कि ये एकदम नहीं तंजीम बन जाएगी, इसको रुकावटें आएंगी, अरब ममालिक अपने मसल्स यूज करेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन बेबी स्टेप्स, आहिस्ता आहिस्ता चलते हम वो मंजिल हासिल कर लेंगे। इधर हम खुद मुख्तारी की तरफ भी आ रहे हैं और हम सबको साथ लेके भी चलना चाहते हैं, और वो सब करने में हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। सो ये सारा जो प्रोपेगेंडा है ये अब हो गया है खत्म। मलेशिया ने भी क्लियर कर दी है बात, तुर्की ने भी। ना मलेशिया नाराज है ना तुर्की नाराज है, बल्कि सबसे बढ़कर तैयब एर्दोगान ने ये कह दिया है कि मैं फरवरी में पाकिस्तान आऊंगा। इसके बाद नाराजगी की तमाम बातें करने वालों की कोई बातों की अहमियत नहीं रह जाती। जो नाराज होते हैं वो फिर अपने दौरे कैंसिल करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मलेशिया का दौरा कैंसिल होने के बाद तैयब एर्दोगान ने बयान दिया है कि मैं फरवरी में पाकिस्तान का दौरा करूंगा। और जो मैंने रात की वीडियो में आपको कहा था कि तुर्की और पाकिस्तान जॉइंटली वो जो कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको चेयर करेंगे जॉइंटली, इमरान खान और एर्दोगान साथ बैठे होंगे बिल्कुल। तो ये अहमियत का हामिल है कि कोई इंशाल्लाह क्रैक नहीं आया इस दोस्ती में, और इंशाल्लाह क्रैक आएगा भी नहीं। ये ब्लॉक बनेगा ही बनेगा, बहुत जल्द बनेगा, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मा के मुल्कों को शामिल होना पड़ेगा, उनकी मजबूरी बनेगी। कोशिश करके जितनी हम कर सकते हैं, बाकी अगर उनके नसीब में नहीं है हिदायत तो फिर बिल आखिर यही होगा कि उन्हें छोड़ दिया जाएगा। हम अपने पैरों पे खड़े हो चुके होंगे और फिर ये इत्तेहाद बनना ही बनना है, और बिल आखिर यही होना है। इससे कम पे इंशाल्लाह ताला ना पाकिस्तान राजी होगा, ना तुर्की, ना मलेशिया और ना मजीद ममालिक जो अब अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ, किसी बुरी खबर पे और ऐसी चीज़ पे ध्यान मत दें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। सोच समझ के आपकी क़यादत चल रही है। ये कोई ऐसे लल्लू नवाज शरीफ की क़यादत नहीं है कि इधर नाराज़गी होगी तो गुग्गू बांध के बैठ जाओ। यहाँ पे मामलात को आगे चलाया जाता है, मुसलसल बात की जाती है ताकि इधर भी ख़राब ना हो ताल्लुकात और इधर भी ना हो। ठीक है, तो ऐसे चला जा रहा है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो, और सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।